الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى صدق الله العظيم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وأصحابه وسلم. میرے معزز مسلمان بزرگوں، عزیز بھائیوں، اسلام کی تعلیمات جہاں اخروی فلاح اور کامیابی کا ذریعہ ہے، وہیں یہ اسلام کی تعلیمات ہماری دنیاوی زندگی کو بھی خوشگوار، پرسکون اور اتفاق کا باعث ہے۔ معاشرتی زندگی میں ٹوٹ پھوٹ ہے، باہمی رنجشیں ہیں، بھائی بھائی سے بدگمان ہے، اور یہ نہ ختم ہونے والا ایک سیلاب ہے۔ اور اس کی ایک بڑی وجہ اسلام کی یہ تعلیم، معاملات کی صفائی۔ اسلام نے نصیحت، رہو تو بھائیوں کی طرح، لیکن معاملات ایسے کرو جیسے اجنبی ہوتے۔ رہو اپنائیت کے ساتھ، ایثار کے اور ہمدردی اور خیرخواہی کے ساتھ، لیکن جب بات معاملات کی آئے، روپیہ پیسہ کی آئے، زمین جائیداد کی آئے، ترکے اور وراثت کی آئے، کاروبار میں شرکت کی بات آئے، تو ایسا معاملہ کرو جیسے اجنبی ہوتا ہے۔ صاف معاملہ، لکھا ہوا، تحریر، ہر ایک کی حیثیت، ہر ایک کی ذمہ داری، فرائض، حقوق۔ دیکھیں گے آپ معاشرے کے جھگڑوں کے پیچھے آپ کو یہی دو چیزیں نظر آئیں گی، پیسہ اور زمین اور جائیداد۔ شاید ہی کوئی خاندان خوش نصیب ہو جو ان فتنوں سے محفوظ ہو۔ اور اس کی بڑی وجہ اسلام کی رحمت بھری تعلیمات، اس کو نظر انداز کرنا۔ آپ دیکھیں گے کاروبار مشترک ہے، کئی سارے بھائی اس میں اکٹھا کام کر رہے ہیں، یا باپ کے ساتھ بیٹی بھی کاروبار میں شریک ہو گئے، لیکن کچھ طے نہیں ہے، جس کی جتنی مرضی آ رہی ہے اٹھا رہا ہے،
اور خاص طور پہ جب شادیوں کا موقع آتا ہے تو ہر ایک یہ سمجھتا ہے کہ اس نے کاروبار سے زیادہ فائدہ اٹھایا ہے. بدگمانیاں، نہ اتفاقیاں، بد زبانی، نجی محفلوں میں بد زبانی بدگمانی کے تذکرے کاروبار میں شریک ہے. طے نہیں ہے کس نے کتنا اٹھانا ہے، کتنا لینا ہے. اور اگر کوئی کہہ دے تو اسے محبت اور اتفاق کے خلاف سمجھا جاتا ہے. کہ اس کی کیا ضرورت ہے. اور پھر ایک وقت آتا ہے کہ سکے بھائی ایک دوسرے سے بات کرنے کے بھی روادار نہیں ہوتے، اکٹھے بیٹھنے کے لیے تیار نہیں ہیں. معاملہ صرف زبان تک نہیں، مقدمات تک. کچھ نہیں طے کیا کہ یہ بیٹا جو کاروبار میں شریک ہے یہ باپ کی مدد کے لیے ہے یا اسے تنخواہ ملتی ہے یا یہ حصے دار ہے. کچھ طے نہیں. دوسرا بیٹا بھی کاروبار میں آ رہا ہے، کس حیثیت سے آ رہا ہے. جب یہ معاملات خلط ملط ہو جاتے ہیں تو بس اوقات ایک وقت ایسا آتا ہے کہ معاملہ سلجھانا بھی چاہیں تو سلجھتا نہیں. کوئی ایسا فرمولہ جو سب کے ہاں قابل قبول ہو ملتا ہی نہیں ہے. ہر ایک اپنے ان معاملات کو اپنی مفادات کی عینک میں دیکھتا ہے. میرا فائدہ کس میں؟ لیکن اگر کاروبار کے آغاز میں اسلام کی نصیحت کا خیال رکھا ہوتا کہ ہر ایک کے حقوق اور فرائض اور ہر ایک کس انداز سے شریک اور کس کا کتنا حق، تو یہ محبتیں اور یہ اتفاق پائیدار رہتا. کچھ طے نہیں ہوتا. اور ہم پوچھنے کی بھی زحمت نہیں کرتے. طلاق کا مسئلہ پوچھ لے گا، نکاح کے لیے حضرت کے ہاں آ جائیں گے. لیکن اتنا بڑا کاروبار ہے، کیا اس کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں؟ یہ دین سے اور اسلام سے کوئی اوپر کی چیز ہے. نماز کا مسئلہ پوچھ لے گا، حج کا مسئلہ پوچھ لے گا، روزے کا مسئلہ پوچھ لے گا، معاملات کا مسئلہ نہیں پوچھے گا. کہ معاملات کی بھی تو کچھ فرائض ہیں، جیسے نماز کے فرائض ہوتے ہیں، روزے کے فرائض ہوتے ہیں، حج کے فرائض ہوتے ہیں جس سے وہ فریضہ ادا ہوتا ہے، ایسے معاملات کا بھی فریضہ ہے، ورنہ وہ لقمہ حلال حلال نہیں رہتا، حرام ہو جاتا ہے. اس کی زحمت نہیں کرتا. متوسط طبقے کا شخص ہے، گھر بنانے لگا. اب ہر بیٹا بھی اپنی بساط کے مطابق اس گھر بنانے میں شریک ہو گیا، لیکن کچھ طے نہیں کہ یہ بیٹا باپ کو یہ پیسہ ہدیہ دے رہا ہے، مکان میں حصے دار ہے، قرض دے رہا ہے. کچھ طے نہیں ہوتا، بہت گزرتا رہتا ہے. اگر اس نے باپ کو ہدیہ دیا تو ملکیت سارے بھائیوں کی بہنوں کی، باپ مالک. قرضہ دیا تو اتنا قرضہ واپسی ہے. اور اگر وہ مالک بن گیا، حصے دار بن گیا، تو جیسے جیسے زمین اور وہ مکان مہنگا ہوتا چلا جائے گا اس کا حصہ بھی ایسے ہی بڑھتا چلا جائے گا.
تو پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جو تعلیمات ہیں کہ معاملات کی صفائی، رہو بھائیوں کی طرح، ایثار، خیرخوائی، ہمدردی، تحفہ، ہدیہ، اپنائیت، جہاں پیسے اور مال کی بات آ جائے، زمین اور جائیداد کی بات آ جائے، مشترک چیز کی بات، اسے واضح کر لو، ورنہ ڈور ایسی الجھ جائے گی کہ سنبھلنا مشکل ہو جائے گا۔ ترکہ ہے، ہماری شریعت تو یہ کہتی ہے کہ جانے والے کے فوراً ترکہ تقسیم ہو جائے، لیکن اسلام کی یہ تعلیمات نظر انداز ہوتی ہے۔ جس کے ہاتھ میں جو آیا اس پہ قابض ہو گیا، جس کے ہاتھ جو آ گیا۔ اور بس اوقات ایسا نہیں ہوتا، غلط نیت بھی نہیں ہوتی، کسی کا حق بھی نہیں کھانا چاہتا، لیکن ناواقفیت، غفلت اور ترکہ تقسیم نہ ہوا، کاروبار بڑھتا چلا گیا، چیزوں کی قیمتیں بڑھتی چلی گئیں۔ اب وہ جو قیمت میں فرق آیا وہ زمین و آسمان کا فرق۔ اب ترکہ کیسے تقسیم ہو؟ اور یہ دشمنی اور یہ دنیا کی یہ دلوں کی رنجشیں اور یہ عداوتیں پھر نسلوں میں رہتی ہیں۔ اور کون؟ اپنا خون، اپنی بہن، اپنا بھائی، اپنا ہی گھر کا فرد۔ بس اوقات 40 سال کی دوستی، معاملات کی صفائی نہیں، دشمنیوں میں بدلنے میں دیر نہیں لگتی۔ معاملات کی صفائی نہیں، زندگی کے ماہوں سال ایک دسترخوان پہ کھایا پیا بیٹھے، ایسا لگتا تھا دو قالب اور یکجان، ایسا قریبی تعلق تھا دوستی کا۔ لیکن یہ معاملات کی خرابی، یہاں اسلام کی ہدایت اور روشنی جب یہ معاملات سے نکلی ہے اور شریعت کی ہدایت پہ عمل نہ ہوا تو وہ دوستی دشمنیوں میں بدلتی ہوئی نظر آتی۔ لین دین کا معاملہ اب الجھی ہوئی ہے۔ اور میرے عزیزوں، میں عرض کر رہا ہوں، یہ خاندانوں کا مسئلہ، ایک معاشرے کا ایک نہ ختم ہونے والا سلسلہ، دل رنجشوں سے بھری ہوئی ہے، عداوتوں سے بھری ہوئی ہے، آپس کے جھگڑے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے یہ آپس کا جھگڑا یہ تو مونڈ دینے والا ہے، مونڈ دینے والا۔ فرمایا جیسے اس طرح سے بال صاف ہوتے ہیں ایسے یہ آپس کا جھگڑا آدمی کا دین صاف کر دیتا، اس لیے کہ جہاں بیٹھے بدزبانی بدگمانی کی باتیں، جہاں بیٹھے غیبت اور نفرت اور عداوت کے شکوے، دین صاف ہو جاتا۔ فرمایا یہ آپس کے جھگڑے تو دین کو مونڈ دینے والے ہیں، کوئی نیکیاں نہیں رہتی۔ دنیا چند روزہ ہے، اگر یہ یقین آ جائے کون کسی کا حق کھاتا ہے، لیکن آج اس زندگی سے بالکل غفلت ہے، بھولے بیٹھے ہیں کہ مرنا بھی ہے۔ دھوکے میں بیٹھے ہیں کہ ہم اس دولت سے فائدہ اٹھا لیں گے،
آنکھ بند ہونے میں دیر نہیں لگتی، حالات بدلنے میں دیر نہیں لگتی۔ دنیا میں کئی سارے ایسے نقشے منظر آنکھوں کے سامنے آتے، رات دولت مند تھا، صبح فقیر، رات خوشحالی کے ساتھ گزر رہی تھی، صبح تنگ دست، دولت ہی دولت اور صبح محتاج، دیر نہیں لگتی۔ وقت بدلنے میں، دن بدلنے میں، حالات بدلنے میں کوئی دیر نہیں لگتی۔ اور پھر زندگی کا کوئی نہیں پتا، پانی کا بلبلا کب پھٹ جائے۔ دلوں کی ایسی سختی ہے، کوئی اپنے حق کا تقاضا کرے بڑی جرأت سے کہتا ہے مرنے کے بعد لے لینا۔ ایسا دل سخت ہو گیا، ایسی دلوں پہ گناہوں کا زنگ ہے کہ بڑی جری ہو کر کہتا ہے کہ مرنے کے بعد دے دوں گا اگر تمہارا حق ہے۔ یہ اس زندگی سے غفلت ہے، بھولے بیٹھے ہیں۔ لیکن میرے عزیزو، اب تک اگر ہم اس غلطی میں مبتلا ہیں تو جتنا جلدی ہو سکے اپنے معاملات کی صفائی کر لو، ابھی بھی وقت ہے۔ زندگی کی یہ لمحات ہیں، فرصت موجود ہے، یہی اولاد کے ساتھ بھی خیر خائی ہے، اپنے ساتھ بھی بھلا اسی میں ہے۔ جتنا جلدی ہو سکے معاملات صاف کر، اور یہ کوئی بری بات نہیں، یہ کوئی شرم و حیا کی بات نہیں، ان چیزوں سے شرمانا نہیں چاہیے، اسی سے محبتیں، اتفاق پائیدار رہتا ہے۔ دلوں میں ایک دوسرے کے لیے محبتیں پائیدار ہوتی ہیں۔ شریعت کی تعلیمات رحمت ہیں، میرے اور آپ کی خیرخوائی کے لیے ہیں، میرے اور آپ کی دنیا سنوارنے کے لیے ہیں، اخروی زندگی اس کی کامیابی کے لیے، اس میں ہمارا بھلا ہے۔ تو اگر اب تک ایسا نہیں ہوا تو اس کا اہتمام ہو کہ اگر کاروبار مشترک ہے، گھر مشترک ہے، ترکہ ہے، تو ہم کتنے جلدی اس معاملے کو حل کر سکتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے، جانتے ہو مسکین کون ہے؟ فرمایا یا رسول اللہ جس کے پاس درہم کوئی نہیں، دنانیر کوئی نہیں۔ فرمایا نا، بہت کچھ لے کے آئے گا، نیکیاں، فرائض، نوافل، مستحبات، نفلی عبادات، لیکن دوسروں کی حق تلفی کی ہوگی، دوسروں کے حقوق ضائع کیے ہوں گے۔ وہاں تو انصاف کی عدالت ہے، ہر ایک کو حق ملے گا۔ دنیا میں تو یہ قابض ہو گیا تعلقات کی وجہ سے، زور زبردستی، اختیارات اس کے پاس ہیں، لیکن وہ تو انصاف کی عدالت ہے، وہاں تو ہر ایک کو حق ملنا ہے۔ کہاں کھڑا ہے؟ تو جب سب کے حقوق کے لیے اس کی نیکیاں دی جائیں گی، نیکیاں ختم ہو جائیں گی، اور حقوق کا مطالبہ کرنے والے اب بھی کھڑے ہوں گے۔ تو پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حکم ملے گا کہ ان کی برائیاں اس کے سر ڈال دو، اور یہ شخص بظاہر بہت نیکیاں، بہت عبادات، بہت تسبیحات، بہت نوافل، گناہوں کا بوجھ لے کر جہنم میں جا رہا۔ قرآن کی سب سے بڑی آیت معاملات کی صفائی پر ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا اذا تداینتم بدین الی اجل مسمی، قرآن کی سب سے بڑی آیت ہے یہ، اور اس کا موضوع ہے اپنے معاملات صاف رکھو۔ تم اگر کسی سے قرض بھی لو، چھوٹا ہی کیوں نہ ہو، اسے بھی لکھ لو۔
لکھنا نہ آئے کسی کو گواہ بنا لو. جب چھوٹے چھوٹے معاملات میں اتنا اہتمام ہے تو یہ ترکہ، یہ گھر، یہ کاروبار، یہ لین دین، یہ معاملہ صاف ہو. اور ہو نہیں سکتا میرے عزیزو کہ شریعت سے ہم دور رہیں اور دلوں میں رنجشیں نہ آئیں. ہو نہیں سکتا. ہم شریعت کی نصیحت کو نظر انداز کر دیں اور آپس میں نا اتفاقی نہ ہو، آپس میں ٹوٹ پھوٹ نہ ہو، آپس میں عداوتیں نہ آئیں. ہو نہیں سکتا. پھر یہ محبتیں اور اتفاق نہیں رہتے، پھر یہ دوستیاں نہیں رہتی. تو معاملات صاف رکھنا مسلمانوں کے لیے بڑا فریضہ ہے. اور اس کا تعلق نہ صرف معاملات کی دین کے ساتھ ہے، عبادت کی دین کے ساتھ بھی ہے. لقمہ حلال ہی نہیں ہے تو عبادات بھی مشکل ہو جائیں گی، پھر اس کی قبولیت بھی مشکل ہو جائے گی. اس لیے کہ حرام مال سے بنا ہوا خون پھر اندر جراثیم ہی پیدا کرتا ہے گناہوں کے. حرام مال سے بنے ہوئے خون سے پھر گناہوں کے جراثیم ہی پیدا ہوتے، پھر طبیعتیں گناہوں ہی کی طرف مائل ہوتی ہیں. پاکیزہ کھا رہا ہے، حلال کھا رہا ہے تو پھر جذبات بھی پاکیزہ، خیالات بھی اچھے، طبیعت بھی نیکیوں کی طرف مائل. یا ایھا الرسل کلوا من الطیبات واعملوا صالحا. سارے پیغمبروں کو یہی نصیحت ہے، حلال کھاؤ نیکی کرو، پاکیزہ کھاؤ نیکی کرو. اس لیے کہ حلال کا نیکی سے خاص جوڑ ہے، مناسبت ہے. تو میرے عزیزو، اب تک ہماری زندگیوں میں اگر کہیں کوتاہی ہے تو اللہ نے زندگی کی فرصت دے رکھی ہے ان معاملات کی صفائی ہو. اللہ تعالیٰ بھائی جو کچھ کہا سنا عمل کی توفیق نصیب فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ.